کہ ڈاکٹر صاحب وٹ نیکسٹ، آگے کیا ہوگا؟ دیکھیے سلمہ، 3 فگر جو میرے ذہن میں آتی ہیں. سارا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ خط لکھنے میں مصروف تھے. 17,104 کیسز پینڈنگ ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے. پھر یہ خط جاتا ہے سپریم کورٹ میں، وہاں پہ فل کورٹ معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور سارے جج بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت کوئی 51,700 پینڈنگ کیسز ہیں صرف سپریم کورٹ کے. صرف سپریم کورٹ میں 51,000 سے زیادہ. اور اگر ساری عدلیہ کو جمع کر لیں 22,60,000 پینڈنگ کیسز ہیں اس ملک میں اس وقت ساری عدلیہ کو. اور ہو کیا رہا ہے کہ خط کس نے لکھا، خط کیوں نہیں لکھا، اور فل کورٹ بنا یا نہیں بنا. دیکھیے جب سے یہ خط آیا ہے 90% ٹائم میرا خیال ہے میڈیا کا اس کے اوپر گزر رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت جو کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں جس کا عملاً 24 کروڑ پاکستانیوں کو فرق پڑے گا، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس میں سے سب سے بڑا سوال جو فوکس کرنے کا میرے نزدیک آتا ہے سلمہ، وہ یہ ہے کہ عالمی منڈیوں میں پاکستان کے بانڈ کی قیمت کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے. ویری امپورٹنٹ. جب بانڈ کی قیمت بڑھتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. یعنی کہ عالمی سرمایہ کار جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے بانڈ خریدتے چلے جا رہے ہیں. ان کو کیا ایسی چیز کا پتہ ہے جس کی بات ہم نہیں کر رہے؟ ہم تو یہاں پہ فل کورٹ انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں، ہم تو خطوں کی بات کر رہے ہیں. اصل ایشو پہ فوکس ہی نہیں ہے. وہاں پہ کیا فوکس ہے ان کا؟ اچھا پھر جیسے میں نے کل بھی کہا کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج اب 76 سال کی ہوگی. 76 سالہ پرانی تاریخ، اور 76 سال میں یہ بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی. بالکل. ہم یہ باتیں کیوں نہیں کرتے کہ اس وقت پاکستان کی ریفائنریز جن کو اپ گریڈیشن کی ضرورت تھی پچھلے 20 سال سے $2 ارب کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اور پاکستان کی 3 بڑی جو ریفائنریز ہیں وہ اپ گریڈ ہونے چلی ہیں فرسٹ ٹائم ان دا پاسٹ 20-30 ایئرز. سائنوٹیک ایک چائنیز کمپنی ہے، اس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سولر پینلز کیوں نہیں بنائے جا رہے ہیں. 5-6 مہینے کے اندر کسی نے یہ ذکر کیا کہ ہماری جو ایگریکلچر کی ایکسپورٹس ہیں جو 2-2.5 بلین کی ہوا کرتی تھیں وہ ہم نے 4 بلین کی کر ڈالی. ہر جگہ ٹرک کی بتی، ہر جگہ نا امیدی کی باتیں، اور ہر جگہ اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ آپ نے کمیشن بٹھا دیا. دیکھیے فل کورٹ تو انور رضا صاحب، میری جو بات ہوئی ہے آئینی ماہرین سے، وہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ وہ تحقیقات کرے. اچھا، اس لیے یہ نہیں بھائی. ان کا کام تو فیصلے سننا ہے، فیصلے دینا ہے. تحقیقات ان کے نیچے لیول پہ کہیں ہو. اب یہ بڑے رسپیکٹیبل چیف جسٹس رہے ہیں، ان کو بنا دیا گیا ہے. یہ کیا انویسٹیگیشن کریں گے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے نتیجے میں کیا یہ آپ کے جو پینڈنگ کیسز ہیں جو عام آدمی کو، اس میں کوئی فرق پڑے گا؟ معاملہ ٹرک کی بتی کا کرنا ہے یا معاملہ جو اصل ایشو ہے اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے؟ پریورٹی سیٹ کرنی ہے. پی آئی اے کی نجکاری ہونے چلی ہے. 25 سال سے دنیا ہم زور لگا رہے ہیں کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائز کو نجکاری کے عمل میں ڈالا جائے. کچھ اصل ایشوز تو یہ ہیں بات کرنے. بالکل ٹھیک ہے، اصل ایشوز یہ ان پہ بات کرنی چاہیے.